السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قوموں پر متواتر بدعمالیوں، سرکشیوں اور بے دینی پر ڈٹے رہنے کے سبب ہی ان پر عذاب آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ انسان کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر یہ انسان، یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو میں ان پر زمین و آسمان سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ ہوتا کہ بستیوں والے، اہل القرآ بستیوں والے، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، لفتحنا تو ہم کھول دیتے ان پر، علیہم برکات برکتوں کے دروازے، من السماء والارض زمین و آسمان سے، زمین سے بھی آسمان سے بھی، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، انکار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس کے نتیجہ میں جو کرتے، جو کماتے تھے، جو وہ کرتے، اللہ کا فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، ان کی کرتوتوں کے سبب، ان کے اعمال کے سبب۔ قرآن کی تعلیم ہے اور رب کبریا کا یہ فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ من مانی اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی خیر اور بھلائی والی زندگی نہیں ہے۔ جب انسان نیکی کی بجائے برائی، حلال کی بجائے حرام، اطاعت کی بجائے نافرمانی کی روش اختیار کر لیتا ہے تو آخرت میں تو اس کا عذاب پڑے گا، عذاب ہوگا ہی ہوگا۔ بعض اوقات اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ جو فرمایا کہ برکت ملتی ہے، برکت ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز تعداد یا مقدار میں کم ہونے کے باوجود آدمی کو کفالت کر جاتی ہے اور انسان مطمئن بھی رہتا ہے۔ بعض اوقات انواع و اقسام کی اشیاء، کھانے اور نعمتیں ہونے کے باوجود کمی کا احساس اور نعمتیں میسر ہونے کے باوجود ان سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں ان کے استعمال سے طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو سمجھ لیں برکتیں اٹھا لی گئی۔ آج ہر چیز کی فراوانی ہے مگر لوگ مضطرب اور پریشان دکھائی دیتے ہیں، یہی بے برکتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی مومنین کے رستے کے سوا دوسرا رستہ اختیار، ایمان کے رستے کے، سچے رستے کے بعد، صراط مستقیم کے سوا دوسرا رستہ اختیار کرے گا، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اصلاح کی طرف آنا چاہتا ہے ہم اس کی اصلاح کر دیں گے، وہ برائی کی طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کو چھوٹ دے دیں گے۔ تو یہ اصل میں یہ جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے نا، یعنی وہ اسے جہنم میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھونکنے کو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یعنی لوگ اللہ کی شریعت اور وقت کے نبی کی جو ہدایت ہے اس کی مخالفت جو کرتے ہیں، تو سیدھا رستہ واضح ہو جانے کے باوجود ایمان والوں کے خلاف چلتے ہیں، یعنی انہیں بھلائی کی توفیق ہی نہیں ہوتی، محروم ہو جاتے ہیں۔
سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جو لوگ کج روی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کے اللہ کی احکامات میں کیڑے نکالتے ہیں، ان کو یعنی تمسخر اڑاتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر اللہ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ مومن نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ سے خائف رہتا ہے۔ یعنی مومن کی یہ نشانی ہے، وہ نیکی کرنے کے باوجود اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ نے میری یہ عمل قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور جو فاجر ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو معمول سمجھتا ہے۔ یعنی یہی آج ہے کہ ہم لوگ گناہوں میں غرق ہوئے ہوئے ہیں، اور پوچھو جی میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے یوں کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، اپنی نیکیاں گنواتے ہیں۔ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود وہ اس خائف رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ شاید میرا یہ عمل اللہ کو ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اور جو فاجر ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو معمول سمجھتا ہے، جی میرا ضمیر مطمئن ہے۔ یاد رکھیے جس کو ایمان اور تقوی نصیب ہو گیا اس سے اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہو گئی، دنیا میں بھی نعمتیں اور برکتوں کا حقدار، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، اور آخرت میں رضا الہی کا وہ حقدار ٹھہرے گا، اللہ کی رضا کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہر وقت استغفار کریں۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کا خوف ہر وقت دل میں ہو، اور یہ سوچیں ہر کام کرنے سے پہلے کہ کیا یہ کام اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، کیا ہے یا نہیں کیا، یا نہیں فرمایا۔ تو یہ چند روزہ زندگی ہے، اور یہ اللہ نے زندگی آخرت سنوارنے کے لیے دی ہے، دنیا سنوارنے کے لیے نہیں دی۔ دنیا تو سب کی گزر جائے گی، جیسے چند سال، چند لمحوں کی کھیل ہے، تو یہ تو گزر ہی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اخروی زندگی کو بنا دے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے اوپر راضی ہو، ہمیں رضا کا پروانہ مل جائے، تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی۔ ویسے دنیا کو بھی اچھے طور پہ گزاریں، اچھی بات ہے۔ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔